اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے رہے۔ ناظرین، یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ محبت کا اظہار کریں۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نو منتخب جو حالیہ الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، ان میں جو نو منتخب امیدواران ہیں ان کو نوٹس کر دیا ہے کہ وہ آ کر بنفس نفیس پیش ہے، لیکن ان میں سے تو اکثر لوگ یا تو جیلوں میں ہیں اور یا مسرور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو ان کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا آرڈر کرتی ہے، یہ کا بدل وقت ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا علی امین گنگا پور ہے، حماد اظہر ہے اور اس وقت کئی دوسرے لوگ ہیں جو کہ مسرور نہیں ہیں۔ تو ناظرین، لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن عمیر نیازی صاحب نے دائر کی تھی جس میں الیکشن کمیشن کے حکم کو وہ سسپینڈ کرنے کا استدعا کی گئی تھی، اور اس میں علی باقر نقوی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو حکام تھے یا جو ان کی کارروائی تھے اس کو معطل کر دیا تھا اور اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، جس پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ درخواست پر ایکشن لیتے ہوئے ان آرڈروں کو ریورس کر دیا تھا اور فوری طور پر حکم دیا تھا کہ آج ہی آپ الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیں، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اب 20 تاریخ سے تو ناظرین اسی طرح کی ایک پٹیشن جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، لیکن اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے نہ تو حکم انفرائی جاری کیا ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا کہ وہ آخر وضاحت پیش کرے۔ امید یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ عدلیہ سے جو مانگے تھے، ڈفری مانگی تھی، تو آر او ڈی آر او مانگے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سول انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ لوگ دینے پڑے۔ تو اس کے علاوہ اس پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ڈی آر او یا آر اوز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کو بھی فریق بنانا پڑتا ہے، ان پر اعتراض لگانا پڑتا ہے، ان میں یہ خامیاں، ان میں یہ اعتراض ہے، اس لیے ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن امید ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ اس طرح کو وائنڈ اپ کر دے گا بغیر کوئی ایڈورس جو ہے نا وہ ایکشن لیتے ہوئے۔ تو اس کے لیے 18 جنوری کو تاریخ دے دی ہے۔ اب الیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے اور جو گہما گہمی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل پی ٹی آئی نے بھی ورچوئل جلسہ جو ہے نا وہ کیا ہے، جس میں تقریباً کو 1 سوا لاکھ لوگ جو ہے اس جلسے کو انہوں نے دیکھا۔ اس طریقے سے دوسری پارٹیاں بھی جو ہے اب جو وہ کرنے جا رہی ہیں، جناب آصف زرداری صاحب تربت میں جا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی کچھ نئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری ایک عام خبر یہ ہے کہ جناب سردار لطیف کوسہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا ہے۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں کیا ہے؟ یہ جتنے بڑے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور ہر آدمی جو ہے نا وہ عمران خان کا اپنے آپ کو نعم البدل جو ہے نا وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی جگہ میں لے لوں گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے یہ شیر عبد المربت صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جگہ لے لوں۔ لطیف کوسہ صاحب ہیں، وہ بھی بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا عمران خان کی جگہ لے لوں۔ اسی طریقے سے اور لوگ بھی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ جب وہ سردار لطیف کوسہ صاحب نے جب شمولیت اختیار کی تو ان کے گلے میں جو پٹکا ہے وہ شوکت بسرا صاحب ہیں انہوں نے ڈالا ہے، کسی بڑی شخصیت کی پارٹی کے پریزیڈنٹ نے نہیں ڈالا، آردو کہ انہوں نے پھر بعد میں ویلکم کیا انہیں، لیکن اس میں بھی ایک نئی اب شروع ہو جائے گی کہ کہیں نئے آنے والے لوگ جو ہے نا وہ سبقت نہ لے جائیں، تو یہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جو کھوسہ صاحب ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ بشرا بی بی گروپ سے ہے، اسی طرح کا پارٹی کے اندر بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، بلکہ 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس
جو اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کون کیسے شرکت لے جائے گا، یہ آنے والے دنوں میں یہ اس کا کوئی نتیجے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس 15 جنوری تک وقت ہے، 15 جنوری تک وہ اپنا کچھ سیدھا کر لیں، ورنہ اس کے بعد جو ہے نا ان کے پاس وقت نہیں رہے گا۔ تو وہ ابھی پی ٹی آئی نے کو اپنے کینڈیڈیٹ کی لسٹ فائنل نہیں کی ہوئی، اب دیکھنا یہ ہے وہ ٹکٹ جاری کون کرے گا، کون دستخط کرے گا، اس کا بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں پر اب 15 جنوری تک ان کے پاس وقت ہے، 15 جنوری تک اگر انہوں نے کوئی اپنا معاملات سیدھے کر لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ ٹائم جو ہے نا وہ نکل جائے گا۔ تو الیکشن جو ہے نا اس کا اب تقریباً شروع ہو چکا ہے دور دورہ، پارٹیاں جو ہے سیاسی پارٹیاں وہ حرکت میں آ چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ اسی طرح جو نون لیگ ہے، نون لیگ میں ٹکٹوں کے معاملے پر بھی کچھ گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بعض حلقوں میں ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں، جن لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ان کو اگر ٹکٹ دیے جائیں تو اپنے لوگوں کو پیچھے کرنا پڑے گا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس کا جو ہے نا بھی ابھی رد عمل آنا باقی ہے، کیونکہ جو نون لیگ ہے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے یہ آئی پی پی کو، اسی طریقے سے دوسری پارٹی کو ساتھ بھی ان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ بھی پنجاب سے کچھ سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پارٹیوں کو ایڈجسٹ کر کے اپنے کون سے کینڈیڈیٹ کو پیچھے کرنا پڑے گا، کیونکہ نون لیگ کے پاس آلریڈی ایک حلقے میں دو تین لوگ جو امیدوار موجود ہیں، اسٹینڈ بائی ہیں۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ اگر ان کو پیچھے کیا جاتا ہے تو وہ کس کروٹ جائیں گے، وہ آیا آزاد الیکشن لڑیں گے یا کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے جیلن میں جو ہے وہ ہبا چودھری ہیں، ہبا فواد چودھری صاحب کی بیگم، انہوں نے کل سے آج 18 سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج سے الیکشن مہم شروع کرنے جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری جیل میں بھی رہ کر الیکشن لڑیں گے اور ان کی کمپین میں چلاؤں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ